بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. میرے عزیز طلباء، آپ حضرات کے سامنے مادۃ اللغة العربیہ کا 3 درس پیش کیا جا چکا ہے اور یہ چوتھا سبق پیش خدمت ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ فعل ماضی سے متعلق چند اہم پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، وہیں بلا اور نعم کے درمیان مختصر سا جو فرق ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد تمارین خود آپ کو حل کرنے ہوں گے۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، چوتھا لیسن۔ یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف نے ابراہیم کو سلام کیا۔ ابراہیم جو ان کا بھانجا ہے یوسف کا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی۔ ابراہیم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو اے میرے ماموں۔ اہلا وسہلا ومرحبا یعنی خوش آمدید، اے میرے ماموں آپ کو خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ ترحیبی کلمات جب کوئی آتا ہے تو اس کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم نے سوال کیا کیف حالک، آپ بھی جب کسی سے ملاقات کریں پہلی فرصت میں آپ سلام اور ترحیبی کلمات کے بعد آپ حال چال ضرور پوچھیں۔ کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، اور پھر اس کے بعد امید ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم لعلک بخیر، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ یوسف جو ان کے ماموں ہیں انہوں نے جواب دیا الحمدللہ، اور ہر حال میں الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، یعنی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب انہوں نے ابراہیم نے اپنے ماموں سے خالن کی میننگ ہوتی ہے ماموں، جب ابراہیم نے اپنے ماموں سے حال دریافت کیا تو ان کا جواب تھا الحمدللہ۔ اور لعلہ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اخوات انا میں سے ہے، جب یہ جو کہ انا اور اس کے اخوات یعنی اس کی بہنیں جو ہیں انا، انا، لیکن، لیتا، لعلہ، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور انہیں اخوات انا کہا جاتا ہے، یعنی انا کی بہنیں۔ ہر ایک کا عمل انا ہی کی طرح ہوتا ہے، تو جب یہ اپنے اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسے منسوب کر دیتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوا کرتی ہے۔ یوسف الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ این ابوک یا ابراہیم، این ابوک، تمہارے ابو، تمہارے فادر کہاں ہیں اے ابراہیم، یا حرف ندا ابراہیم منادا، جب کسی کو پکارنا ہو تو انہی الفاظ کے ذریعے حروف ندا جو ہیں، حروف ندا میں سے ایک حرف یا ہے، اور اسی سے کسی کو جب پکارنا ہو تعربی کے درمیان تو اسی سے پکارا جاتا ہے، تو اسے حرف ندا اور جو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اسے منادا یعنی جسے پکارا گیا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا ذهب الى السوق، ذهب کا معنی جیسا کہ اس سے پہلے لیول 1 میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ فعل ماضی، ذهب یہ فعل ماضی ہے، یعنی ذهب کی میننگ ہوتی ہے عربی میں وہ گیا، اور ماضی یہ بنیادی صیغہ ہے عربی زبان کے اندر۔ اگر ذهب کے بعد کوئی اسم آ جائے تو وہ کا معنی ختم ہو جاتا ہے، ذهب یعنی وہ گیا، اس کے بعد اگر کوئی اسم آ جائے تو وہ کا جو معنی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال من باب المثال، جیسے ذهب محمد،
محمد گیا، تو اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کہیں گے کہ محمد وہ گیا، اس لیے کہ اس کے بعد اسم آ گیا۔ اب یہاں چونکہ ذہبہ کے بعد اسم نہیں ہے تو یہاں پہ وہ کا ترجمہ آپ کریں گے ذہب الی السوق، اس لیے کہ انہوں نے یوسف نے ابراہیم کے بارے میں جو کہ ابراہیم کے والد ہیں ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے اینا ابوک یا ابراہیم، تمہارے فادر کہاں ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم نے جواب دیا ذہب الی السوق، ای ذہب ہوا، یعنی ذہب ابو ابراہیم الی السوق، یعنی ابراہیم کے بعد ذہب وہ گئے ہیں الی السوق بازار کو، یعنی وہ بازار کو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ذہب کے بعد اگر کوئی مباشرتاً اس کے بعد اگر کوئی اسم یہاں پہ ہوتا تو وہ کا معنی ختم ہو جاتا۔ آگے بڑھیں، یوسف نے ایک اور سوال کیا وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور امک ام کی معنی میری ماں ہوتی ہے، امک تمہاری ماں، امی میری ماں، امہ اس کی ماں، تو یہاں وَأَيْنَ أُمُّكَ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اگر یہاں ذرا سا اور آپ غور کر لیں تو ذہب الی السوق، کیونکہ فعل ماضی کے شروع میں اگر یہاں آپ کو نفی کرنی ہے کسی چیز کی تو ماضی کے شروع میں جب ماں بڑھا دینے سے بڑھا دیتے ہیں تو وہاں نفی ہو جاتی ہے، نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، ما ذهب فلان یا ما ذهب محمد الی السوق، تو نہیں کا معنی یا نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ نفی کرنا ہو تو ماضی کے شروع میں ماں بڑھا دینے سے نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یوسف وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری ماں کہاں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا ذهبت الى خالتی زینب، ذهبت ای ذهبت ہی الى خالتی زینب، ابراہیم نے جواب دیا ذهبت وہ گئی ہیں الى خالتی، خالہ کا مطلب خالہ ہوتا ہے، خالہ یہ اردو میں مستعمل ہے، ذهبت الى خالتی، اب یہاں پہ یا جب اس کو اس میں منسوب کیا کہتے ہیں نسبت یا کی طرف سے کی کہ الى خالتی یعنی میری خالہ، تو ذهبت الى خالتی زینب وہ گئی ہیں میری خالہ زینب کے پاس۔ تو ذهبت یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل ماضی ہے، ذهبت وہ گئی ہیں، وہ گئی یعنی اپنی ماں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، وہ گئی، یہاں پہ آپ فاعل کہاں ہے؟ ذهبت اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے ہیا کی، ای ذهبت ہیا یعنی وہ گئی ہیں الی خالتی میری خالہ کے پاس، میری خالہ زینب کے پاس، خالہ سے یہ زینب بدل ہے، خالہ وہی ہیں ان کا نام زینب ہے۔ یوسف وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، یوسف لگاتار سوال کر کے جاتے ہیں، باپ کے بارے میں ان کے پوچھا، ان کی ماں کے بارے میں، اب ان کے بھائیوں کے بارے میں، وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ اخوہ یہ جمع ہے اخن کی، اخوہ جمع ہے اخن کی یعنی اخوہ جمع اور اس کے واحد اخن۔ وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ اور تمہارے بھائی لوگ کہاں ہیں؟ ابراہیم ذهبوا إلى الجامعة، چونکہ یہاں جمع ہے ایک سے زیادہ یعنی جمع کے بارے میں پوچھا، تمہارے بھائی لوگ کہاں ہیں یعنی یہ جمع یہاں استعمال کیا گیا ہے، تو آنے والا جو آپ کا آنسر ہوگا جمع ہی کے صیغے میں ہوگا، ذهبوا إلى الجامعة ای ذهبوا هم إلى الجامعة، ذهبوا یہاں پہ ضمیر مستتر ہم ہے، وہ سب گئے، کہاں گئے؟ إلى الجامعة یونیورسٹی کو گئے ہوئے ہیں، ذهبوا میں فاعل یہاں پہ واو ہے۔ یوسف وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، ابراہیم سے یوسف نے سوال کیا اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ اخواتک، اس طرح جب ہمیں بھی اپنے جملے میں اپنے آپسی بول چال میں جب بات کرنی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہوئے واحد، جمع، مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح کے سوالات ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری زبان پہ روانگی آ جائے اور ہماری بول چال بالکل عربی گرامر کے مطابق ہو جائے۔ وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، یہاں اس سے پہلے اخوتوں کا کہا تھا اس لیے کہ وہاں بھائیوں کے بارے میں پوچھا، اب یہاں اخواتک اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ اخوات یہ جمع ہے اخت کی، اس کی معنی بہنیں،
اور اخت کا معنی ہوتا ہے بہن۔ ابراہیم نے جواب دیا ذهبنا الى المدرسہ، اس سے پہلے ذهبوا کا تھا، اس لیے کہ یہاں مذکر جمع مذکر کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو ذهبوا جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا تھا۔ اب یہاں پہ جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اس لیے یہاں جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا ذهبنا الى المدرسة، اب اگر ذهبت الى المدرسة یا ذهبوا الى المدرسة تو یہ غلط ہو جاتا، اس لیے یہاں ذهبنا الى المدرسة، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ سب، ذهبنا وہ سب بہنیں کہاں گئی؟ الى المدرسہ، مدرسہ کو گئی ہیں، اسکول گئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ فاعل تلاشیں تو آپ کو یہ جو نون نظر آ رہا ہے یہ نون ہی فاعل ہے، ای ذهبنا ہن، وہ سب گئی ہیں اسکول کو۔ یوسف اما ذهبت الى المدرسة اليوم، ابراہیم کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، باپ ماں بھائی بہن کے بارے میں سوال کرنے کے بعد انہوں نے خود ابراہیم کے بارے میں سوال کیا، اما ذهبت، کیا تم نہیں گئے، الى المدرسہ اسکول کو، اليوم آج، اليوم آج کا دن، ٹوڈے، اما ذهبت الى المدرسہ اليوم، کیا تم آج مدرسہ نہیں گئے، اسکول نہیں گئے۔ اگر یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلا سے یہاں جواب دیا، ابراہیم نے جو دیا بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الاولى، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یعنی میں گیا تھا، ذهبت میں گیا تھا، ذهبت میں گیا، ورجعت اور میں لوٹ آیا، بعد الحصة الاولى پہلی پیریڈ، حصہ کا مطلب پیریڈ، اولا پہلی پیریڈ کے بعد میں واپس آ گیا۔ رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجعت میں لوٹ آیا، واحد متکلم کا صیغہ۔ اگر سوال منفی میں ہو جس طرح یہاں پہ ہے اور اس کی نفی کرنی ہو تو تو نعم کے ذریعے، اما ذهبت الى المدرسہ اليوم، اگر نہیں گئے ہوتے تو انہیں جواب یہ دینا ہوتا نعم، مانا ہوتا ما ذهبت اليوم الى المدرسہ، لیکن چونکہ گئے ہیں تو یہاں جب نفی کرنی ہو تو ایسی صورت میں جب نفی کرنی ہو تو نعم کا استعمال ہوگا۔ اگر سوال منفی میں ہو اور اس کی نفی کرنی ہو، یعنی اس نفی کی نفی کرنی ہو تو یہاں پہ بلا کا استعمال ہوگا، اور اگر نفی کا اس بات کرنا ہے تو نعم کا استعمال ہوگا۔ اس کو غور سے ذرا سمجھیں، یہاں پہ چونکہ نفی اما ذهبت الى المدرسہ اليوم، تو اب اس نفی کی ہمیں جب نفی کرنی ہو تو ایسی صورت میں ہمارا جواب بلا سے ہوگا۔ نفی میں سوال ہو اور اس نفی کی اسی کا انکار جو یہاں پہ اسی کا انکار کرنا ہو، اما ذهبت کیا تم نہیں گئے، تو ہمیں انکار کرنا نہیں، ہم گئے، تو اس کا جو جواب ہوگا، اس نفی کا جو انکار کرنا ہوگا وہ بلا کے ذریعے ہوگا۔ اور اگر نفی کا اس بات کرنا ہو کہ ہاں ہم نہیں گئے تو پھر ایسی صورت میں اس کا جواب نعم کے ذریعے ہوگا۔ تو ابراہیم نے اس نفی کی نفی کے بلا، کیوں نہیں، میں گیا اور میں لوٹ آیا پہلے پیریڈ کے بعد۔ یوسف لماذا رجعت، یوسف نے سوال کیا ابراہیم سے کہ تم لوٹ کیوں آئے، لماذا کیوں کر، رجعت تم لوٹ آئے، کیوں تم لوٹ آئے، یعنی گئے اسکول پھر لوٹ کیوں آئے، وجہ کیا تھی۔ ابراہیم رجعت لاننی مریض، رجعت میں یہاں جو تا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فاعل ہے، میں لوٹ آیا، کیوں لوٹ آیا، اس لیے لاننی، اس لیے کہ میں بیمار تھا۔ اب لاننی میں آپ دیکھیں تو لام جو لیے کے معنی میں ہے اور انا جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انا سے مل کر بنا ہوا ہے، اور انا یہ اخوات انا میں سے ہے۔ رجعت لاننی مریض، میں لوٹ آیا، واپس آ گیا، اس لیے لاننی، اس لیے کہ میں مریض تھا، بیمار تھا۔ یوسف لا باس اے لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذهبت الى الطبيب، اب یہاں پہ ایک اور، جب چونکہ بیمار تھے اس لیے ان کے ظاہر سی بات ہے اب اس کے بارے میں کچھ اور دوسرا سوال کرنا ہی پڑے گا، بیماری کا کیا ہوا۔ تو یوسف نے اپنے بھانجے سے پوچھا، ابراہیم سے، اذهبت الى الطبيب، تو کیا تم گئے ڈاکٹر کے پاس، کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے، طبیب یعنی ڈاکٹر، حمزہ استفہام، ذهبت تم گئے، اذهبت کیا تم گئے ڈاکٹر کے پاس، ابراہیم نعم ہاں، ذهبت میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔
ذہبتو میں اس میں فاعل یہاں پہ تا ہے۔ اب آگے بڑھ کے ہم تمارین کو حل کر رہے ہیں۔ تمرین ہے مشق، ایکسرسائز، تمارین تمرین کی جمع جس کے معنی ہوتا ہے ایکسرسائز۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ این ذہب ابو ابراہیم، ابو ابراہیم کہاں گئے؟ اس میں یوسف نے جب سوال کیا این ابو تو انہوں نے کیا ذہب الی السوق، یعنی جواب آپ کو ہوگا ذہب الی السوق ای ذہب ابو ابراہیم الی السوق۔ وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، اور ان کی ماں کہاں؟ امہ کی ضمیر یہاں لوٹتی ہے ابراہیم کے پاس، اور ان کی ماں کہاں گئی؟ ذہبت الی خالتہ زینب۔ اس طرح آپ ان سوالوں کا جواب تلاشیں گے۔ ضع هذه العلامة أي علامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة، وهذه العلامة أي علامة الخاطئة أمام الجمل غير الصحيحة۔ یہاں صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا جملہ ہے ابراہیم ابن اخت یوسف، ظاہر سی بات ہے ابراہیم ابن کا مطلب لڑکا، ابراہیم ابن اختی یعنی یوسف، یوسف کی بہن کا لڑکا ہے۔ ابراہیم یوسف کی بہن کا لڑکا ہے۔ یہ سینٹینس صحیح ہے، یہ جملہ سے اس لیے کہ وہ یوسف جو ہے ابراہیم یوسف کی بہن کا لڑکا ہے، ان کا بھانجا ہے۔ یوسف عم ابراہیم، یہ عبارت یہ جملہ یہاں پہ غلط ہے، یہ سینٹینس صحیح نہیں، اس لیے کہ یوسف عم ابراہیم نہیں بلکہ یوسف خالو ابراہیم، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کیف حالک یا خالی، اے میرے ماموں۔ عم کا مطلب ہوتا ہے چچا، اور وہ ان کے چچا نہیں بلکہ ان کے ماموں تھے، تو یہاں پہ یوسف عم ابراہیم کے بجائے یوسف خالو ابراہیم۔ اس طرح آپ تمام سینٹینس کو حل کریں گے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ ضع فی الاماکن الخالیہ فیما ضع فی الاماکن الخالیہ فیما بلا الفعل ذهب واسندہ الی الضمائر المناسبہ۔ اب یہاں پہ ذہبہ کو مناسب ضمیر کی طرف، یہ جو ذہبہ یہاں پہ دیا ہوا ہے اسی کو مناسب ضمیر کی طرف اسناد کر کے خالی جگہوں کو فعل ذہبہ سے پر کرنا ہے۔ مثلا الاولاد، اب یہاں پہ کون سی ضمیر آپ لائیں گے؟ ذہب الاولاد یا اولاد ذہبہ او ذہبت او ذہبنا، کون سا صیغہ یہاں پہ مناسب ہوگا؟ ذہبہ فعل سے پر کرنا ہے۔ الاولاد یعنی پھر سے ایک کوشچن آپ سمجھ لیں، ذہبہ کو مناسب ضمیر کی طرف اسناد کر کے خالی جگہوں کو، یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو فعل ذہبہ سے پر کرنا ہے۔ الاولاد ذہبہ کہیں گے غلط ہو جائے، الاولاد ذہبوا الی الملعب، چونکہ الاولاد جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اس لیے الاولاد ذہبوا الی الملعب۔ اب یہاں پہ یعنی اولاد کہاں گئے؟ جمع ہے، تو ذہبوا وہ لوگ گئے کہاں؟ ملعب، میدان کو گئے، کھیل کے میدان کو۔ الطالبات الی المدرسہ، ذہبوا الی المدرسہ، ذہبت الی المدرسہ، ذہبا الی المدرسہ، سب غلط ہوگا۔ الطالبات ذہبنا الی المدرسہ، طالبات جو ہیں وہ مدرسہ گئیں، چونکہ یہاں جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے جمع مؤنث غائب ہی کا صیغہ یہاں پہ ہمیں لانا پڑے، چونکہ یہ جمع ہے، طالبات جمع ہے اس لیے جمع مؤنث کا صیغہ ہمیں لانا پڑے گا یہاں پہ۔ صحح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو درست کیجئے، آنے والے جملوں کو درست کیجئے۔ اذهبت الی المستشفى، یہاں پہ غلط لکھا ہوا، ذهبت کے بجائے تا ہونا چاہیے اس لیے کہ محمد کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اذهبت الی المستشفى یا محمد، اب یا تو پھر اس عبارت میں اذهبت کے بارے میں خود اپنے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں ہاسپٹل گیا تھا اے محمد، ایسی بھی عبارت درست ہو سکتی ہے، لیکن غالباً اگر یہاں پہ اذهبت ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی کیا تم ہاسپٹل گئے تھے اے محمد، اسی کو درست کرنا ہے۔
अज़हबत इलल मुस्तशफा या मोहम्मद, इस इबारत को कैसे आप दुरुस्त करेंगे? क्या आप अपने बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं हॉस्पिटल गया था? ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए इन्हीं जुमलों को, इन्हीं सेंटेंसों को आपको दुरुस्त करना है। अज़हबता इलल मुस्तशफा या मोहम्मद, यहाँ पे जबर लगा के अज़हबता और मोहम्मद के बारे में इस्तिफसार होगा, क्या तुम हॉस्पिटल गए थे मोहम्मद? आमिनतु व फातिमतु व ज़ैनबु रजऊ मिनल जामिआ। क्या इस तरह इबारत दुरुस्त हो सकती है? क्या ये सेंटेंस, ये जुमला सही हो सकता है? ज़हबू जमा मुज़क्कर गायब का सेगा इस्तेमाल करके आमिना और फातिमा और ज़ैनब के बारे में क्वेश्चन किया जाए, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। या दुरुस्त हो सकता है? आप इस पे गौर कीजिए, कतई दुरुस्त नहीं हो सकता। जैसे यहां अज़हब तो नहीं हो सकता है, अज़हबता चूंकि मोहम्मद के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। इसी तरह आमिना और फातिमा और ज़ैनब, चूंकि तीन हैं, दो से ज्यादा जब तीन हो जाता है तो जमा हो जाता है। अब जमा यहाँ किस चीज की, मुदक्कर है या मुअन्नस? तो ये तीनों मुअन्नस हैं, इसलिए जब आने वाला सेगा आप जब यहाँ जमा का लाएंगे तो जमा मुअन्नस का सेगा लाएंगे। आमिना और फातिमा, और चूंकि गायब हैं तो जमा मुअन्नस गायब का सेगा लाएंगे, और यहाँ पे ये सेगा जो यहाँ मौजूद है ये जमा मुदक्कर गायब का सेगा है। तो रजा रहेगा, लेकिन आपको सेगा यहाँ जमा मुअन्नस का लाना पड़ेगा। आमिना व फातिमा व ज़ैनब रजअना मिनल जामिआ, आमिना और फातिमा और ज़ैनब जामिया यानी यूनिवर्सिटी से वापस आ गई। इस तरह तमाम जुमलों को आपको दुरुस्त करना होगा। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति बिन्नफ़ी मुस्तअमलन मा, दी गई मिसालों, ये जो आने वाली जो मिसालें हैं, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति बिन्नफ़ी मुस्तअमलन मा, आने वाले सवालों का जवाब नफी में मा इस्तेमाल करते हुए दीजिए। अब यहां पे एक चीज और दिमाग में रखना जरूरी होगा, जो कि बताया जा चुका है कि फेल मादी के शुरू में मा बढ़ा देने से, जैसे अज़हबता इलल मदरसा अम्स, अब यहां हमज़े इस्तिफ़हाम हो गया, इसको हटा दें आप, ज़हबता बचा। तो ज़हबता के शुरू में, जो कि मादी है, ज़हबा मादी है, तो मादी के शुरू में मा बढ़ा देने से इसमें नफी का माना पैदा हो जाता है, और आपको जवाब देना है मा को इस्तेमाल करके, मा जो नाफिया है। तो मा आपको ज़हबा के शुरू में बढ़ा देंगे, जो कि फिर मादी है, मादी के शुरू में बढ़ा देने से नफी का माना पैदा हो जाएगा। यानी अज़हबता इलल मदरसती अम्स, क्या तुम कल, अम्स यानी यस्टरडे, गुजरा हुआ कल, क्या कल तुम स्कूल गए थे? अब आपको मा नफी के जरिए जवाब देना है, तो आप बोलेंगे मा ज़हबतु इलल मदरसती अम्स, मैं कल स्कूल नहीं गया। अब आगे बढ़ते हैं। तअम्मल मायली, दी गई मिसालों पर या आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। लिअन्ना बराबर क्या क्या इसमें मिला हुआ है, जैसा कि इससे पहले बढ़ता है लाम, जो लिए के माने में है, लाम जायद या प्लस अन्ना, और दोनों मिला के लिअन्ना, और वाव यहाँ जो अन्ना जो आपको दिखाई देता है, अन्ना मिन अखवाती इन्ना, इन्ना की बहनों में से। तो जो इन्ना का अमल होता है वही अन्ना का भी अमल होता है, अपने इस्म को मंसूब और खबर को मरफू करता है। इस तरह तमाम इबारतों को यहां आप पढ़ेंगे। इक़रा इल मिसाल सुम्मा अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति बिनअम औ बला, मिसाल पढ़िए फिर आने वाले सवालों का जवाब नाम या बला से दीजिए। ये जो मिसालें हैं इसको पढ़ें, और कहाँ नाम से आपको जवाब देना है वहां नाम से दीजिए, कहाँ बला से आपको जवाब देना है वहां बला से दीजिए। मसलन अज़हबता इलल मदरसती अम्स, क्या तुम कल स्कूल गए थे? नाम ज़हबतु। अब यहां सवाल पे आपको गौर करना है, यहां अज़हबता इलल मदरसा, यहां अमा ज़हबता इलल मदरसती अम्स। तो यहां पे इबारत आपको बतलाना वही है कि मैं स्कूल गया था, लेकिन जब सवाल हमज़े इस्तिफ़हाम, सिर्फ हमज़े इस्तिफ़हाम से हो, तो ऐसी सूरत में आपका जवाब नाम ज़हबतु का नाम जवाब कहेंगे कि गोया कि आप गए थे। लेकिन अमा ज़हबता इलल मदरसती अम्स, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे, आपको ये बतलाना है, इस नफी की नफी करनी है।
ایسی صورت میں اگر آپ یہاں نعم کہیں گے تو گویا کہ اس نفی کا آپ نے اس بات کر دیا. جواب وہی ہوگا کہ میں گیا تھا اسکول، لیکن کوئسٹن کا انداز یہاں پہلے والے کوئسٹن سے مختلف ہے، اس لیے آپ کا جواب یہاں اس سے مختلف ہوگا. اس نفی کی نفی کرنی ہوگی. اما ذهبت الى المدرسة امس، کیا تم، اب یہاں پہ سوال کیا گئے تھے؟ جی ہاں گئے تھے، لیکن یہاں نفی میں آپ کو سوال کیا گیا ہے کیا آپ اسکول نہیں گئے تھے کل؟ تو آپ کا جواب ہوگا بلا، کیوں نہیں، ذهبت میں گیا تھا. اسی طرح یہ تمام جو سوالات ہیں ان سوالوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا نعم اور بلا کا استعمال کرتے ہوئے. اور انشاءاللہ آنے والے درس میں چند اہم موضوعات پر اور ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.